کانوں کی لو تک بھی ہاتھ آ جائے، یعنی کہ یہ انگلیوں کے یہ جو پورے ہیں یہ کانوں کی لو تک آ جائیں اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ کندھے تک آ جائے، تاکہ دونوں حدیثوں پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ اب ہم دونوں حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم دو حدیثوں پر بھی عمل کریں تو وہ دوست ہمیں کہتے تم اہل حدیث نہیں ہو، تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات مانتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تم ایک حدیث پر عمل کرتے ہو، ہم دو حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم ہمیں اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بہرحال پہلی رفع دین، اس پہ دنیا میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، سارے جہان والے مانتے ہیں، چاروں امام اس کو مانتے ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے ایک رفع دین، وہ ہے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور اسی طرح تیسری رکعت کے شروع کے اندر جو رفع دین ہے، اس پر اب اختلاف ہے۔ ہماری جو مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سکون کے ساتھ نماز پڑھو، صرف پہلی دفعہ رفع دین ہے، اس کے علاوہ نہ رکوع میں رفع دین ہے، نہ ہی سجدوں میں رفع دین ہے، نہ ہی رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین ہے، اور نہ ہی تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا، حاجی صاحب کی جو تازہ عمرہ حاجی رضوان صاحب کر کے آئے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم مکے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں لوگ رفع دین کر رہے ہیں، ہم مدینے میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس مسجد میں کہتے ہیں کہ رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین نہ کرو اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین نہ کرو۔ مکے مدینے میں تو ہو رہا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یاد رکھنا، مکے والا رفع دین کرے وہ بھی ٹھیک ہے، مدینے والا رفع دین کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مکے والے اور مدینے والے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں۔ جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں، اسی طرح وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے کیا ہیں؟ مقلد ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم رفع دین کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے امام کا مسلک سمجھ کر کر رہے ہیں، اس لیے وہ جو رفع دین کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس لیے پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو کسی امام کا مقلد ہی نہیں دلواتے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کے پیروکار نہیں ہیں، لہذا اب ان کا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ان کا کرنا صحیح ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھے، ایک آدمی نے گنے کی کاشت کی، گنا جوان ہوا، اب گنا کھانے کی موسم آئی تو میں نے اس ذمہ دار سے پوچھا کہ حضرت میں نے گنا لینا ہے، اجازت ہے؟ تو وہ ذمہ دار مجھے کہتا ہے مولانا آپ ہی گنا لے لیں۔ تو میں نے وہاں سے گنا لیا اور اس کو میں نے کھا لیا۔ ادھر سے مولانا عثمان نبیل صاحب آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب کے لیے گنا کرنے لے، ایک گنا دینے پر پوچھنا ہے، میں دینے پر نہیں پوچھتا ہے۔ انہوں نے اب اس ذمہ دار سے، مالک سے پوچھا نہیں، بلکہ وہاں سے خود بخود توڑ لیا، چوری توڑ لیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ نفس جو گنا ہے یہ تو حلال ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے استعمال کرنے میں فرق آ گیا۔ میں استعمال کروں تو میرے لیے جائز ہے کیونکہ میں نے مالک سے پوچھ کر لیا ہے، اور مولانا یا کوئی اور بندہ جو پوچھ کر نہ لے اس کے لیے استعمال کرنا اور کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے چوری کیا ہے، لہذا اگر مانگ کر چیز لے لی جائے تو اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، اور اگر چوری چیز کی جائے تو اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مدینے والے اور مکہ والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے رفع دین مانگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ہمارے دوست یہ وہاں سے رفع دین چوری کر کے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو مانگ کر کرے ان کے لیے کرنا جائز ہے، اور جو ان کو مانے بھی نہ پھر وہ کرے بھی یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوست نے مجھے اسی طرح کہا مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، آپ کیوں روکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مکے مدینے والا صرف رفع دین آپ کو نظر آیا، باقی مسائل نظر نہیں آئے۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ آپ کو مدینے لے جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے
لے کر آج تک مسجد نبوی میں اور حرم میں 20 تراویح ہو رہی ہیں. کتنی تراویح ہو رہی ہیں؟ 20 تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں. اگر مکے اور مدینے کا رفع دین لینا ہے تو پھر 20 تراویحیں بھی آج کے بعد اپنی مسجدوں میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد یہاں کتنی تراویحیں پڑھی جائیں گی؟ کتنی پڑھی جائیں گی؟ 20 تراویح. میں نے کہا مکے اور مدینے کا رفع دین نظر آ گیا. مکے اور مدینے میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے. مدینے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر نماز. بھائی صاحب اسی طرح نہیں، ہر نماز کے بعد جنازہ ہے اور ایک جنازہ نہیں ہوتا، 2-4 جنازے ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کا جنازہ 1 سے 2 منٹ میں پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. 1-2 منٹوں سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے گرمیوں کے موسم میں اگر تمہارے پیچھے جنازہ پڑھنا پڑ جائے تو 2 منٹ یا آدھے گھنٹے سے پہلے جنازہ ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا وہاں کی اگر رفع دین نظر آئی ہے تو جنازہ بھی نظر آنا چاہیے. میں نے کہا دیکھیں مکے اور مدینے کے اندر جو جنازہ پڑھتے ہیں وہ ایسا آواز سے پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، اور تم اونچی آواز سے پڑھتے ہو لہذا صرف رفع دین کو نہ لو.